إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں، اولاً حمد بے حد ہو اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں آسان راستے پر چلنے کی سہولت عطا فرمائی، بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر کہ جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، گمراہی اور ضلالت کا علم ہوا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مطہرہ پر بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ حضرات،
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے راستے میں تم مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم اپنا مال دو، جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن تجارت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جس دن شفاعت بھی کوئی کام نہیں آئے گی الا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اجازت سے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں سے استفادہ کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال بھی ہے۔ یہ مال اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہیں بھٹکا نہ دے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی اپنے مال کو غلط راستے پر لگاتا ہے، اپنی اولاد کو غلط راستے پر لگاتا ہے، یا اپنی اولاد اور مال میں مصروف ہو کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ بہت بڑے خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اس مال کو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر تو یہ مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر تو یہ مال ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دے دیا، ہمارے پاس 10 لاکھ تھے، 5 لاکھ تھے، ان میں سے 1-2 لاکھ کم ہو گیا، 10 کے بجائے 8 بجا، 15 کے بجائے 14 یا 13 لاکھ روپے ہمارے پاس بچے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا پورا حساب کر کے اس دنیا کے اندر ہی ہمیں واپس لوٹاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، چاہے اس کا احساس ہمیں ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا پتہ ہمیں چلے یا نہ چلے، چاہے اس کی معلومات ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس مال کو ہمیں واپس ضرور کرتا ہے۔ میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، ایک دلیل کی روشنی میں اپنی یہ بات واضح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی صحرا سے گزر رہا تھا، کسی صحرا سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بادلوں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ بادل سے آواز کیا آ رہی تھی؟ اسقی حدیقۃ فلان، اے بادلوں جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ آدمی یہ سارے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش ہونا شروع ہو گئی، نالیوں نے پانی کو جمع کر لیا، اور پھر وہ آدمی اس پانی کا پیچھا کرتے کرتے جب تھوڑی دور گیا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے کھیت میں پانی ڈال رہا ہے، ان نالیوں سے پانی اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنی تھی، بادلوں سے جو آواز آئی تھی وہی نام پرفیکٹ نکلا۔ وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھائی تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟
آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے جواب دیا، کہا ماجرا یہ ہے کہ میں نے ان بادلوں میں تمہارا نام سنا تھا، ان بادلوں سے تمہارے نام کا ورد میں نے سنا تھا کہ جاؤ فلاں کے باغ میں بارش برساؤ، یہ میں نے سنا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر برسا رہا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس آدمی نے جواب دیا، کہا میرے بھائی جب تم نے یہ حقیقت مجھے بتا دی ہے تو میں بھی اپنی زندگی کی ایک سچائی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں اپنے باغات کے یا اپنے کھیت کے سارے اناج اور غلے خود استعمال نہیں کرتا کہ میں خود بٹور کر کے رکھ لوں، دوسروں کو نہ دوں۔ میرے باغ میں یا میرے کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور باقی جو دوسرا حصہ ہوتا ہے میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک تیسرا حصہ اسی باغ میں اسی کھیت میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ میرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے۔ میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے مال میں برکت دی۔ بظاہر تو اس نے اپنا مال غریبوں کو، مسکینوں کو دیا تھا، ان کو کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باغ اور کھیت میں بارش برسانے کے لیے خود بادلوں کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ جاؤ برسو، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرے بھائیو آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ زندگی میں میرے لیے سارے راستے بہت آسان ہیں، زندگی میں میرے لیے ساری چیزیں بہت آسانی سے جا رہی ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی نہ کوئی انسان یا ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے، اللہ تو ضرور جانتا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے آپ کی زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، خیر کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ اٹھائیے سورۃ اللیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وَاتَّقَى اور جس نے دیا اور ڈر گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تصدیق کی، نیکیوں کی تصدیق کی، جو سچائی اور حق بات اللہ نے اس کو بتائی تھی اس کی تصدیق کی، اس کو تسلیم کیا، اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے راستے کو آسان کر دیں گے، ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس کے برعکس وہ آدمی جو بخیلی سے کام لیتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اسے تنگ راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، وہ آدمی پریشان ہو جائے گا، اس کی زندگی سے آرام اور راحت، چین اور سکون چھن جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وضاحت کر دی ہے، اگر ہمیں زندگی میں اپنے لیے آسانی چاہیے، خیر چاہیے، اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ تو آدمی کو دینا ہی دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، اپنے مال کا 2.5% نکالنا ہی نکالنا ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو، لیکن صدقات اور نوافل جو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے یہ انسان کے اپنی مرضی پر، انسان کی اپنی خوشی پر اور انسان کے اپنے حسن عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آدمی کے اندر تڑپ ہے، کتنی آدمی کے اندر چاہت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرے۔ یہ اس کے اپنی ذات پر، اس کے اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے اسے واجب قرار نہیں دیا،
بلکہ اس کی طرف رغبت دلائی، اس کی فضیلت کو واضح کیا تاکہ بندے کھل کر کے سامنے آئیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس میں بہترین عمدہ اور نمونہ ہے۔ بہترین عمدہ اور نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی ایسی تنگ دستی کی زندگی ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی مال کو اپنے لیے جمع نہیں کیا، اپنی راحت اور آرام کے لیے مال کو سمیٹ کر نہیں رکھا۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے، فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگ نماز میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی آپ اٹھ گئے، لوگوں کی گردنوں کو فرانگتے ہوئے امہات المؤمنین میں سے کسی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب باہر آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام حیران اور پریشان تھے، حیران اور ششدر تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اچانک اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس طریقے سے اٹھ کے چلے کیسے گئے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا اے میرے صحابہ، معاملہ کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، بس نماز میں مجھے خیال آیا کہ میرے پاس سونے کا ایک ڈھیلا موجود ہے، میرے پاس میرے گھر میں سونے کا ایک ڈھیلا موجود ہے، میں نے سوچا کہ میں اسے نماز کے فوری بعد تقسیم کر دوں، وہ میرے پاس رکنے نہ پائے، میں اسے جمع نہ کروں۔ میرے بھائیو، یہ جذبہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے پاس وہ قیمتی مال جو خود اپنے استعمال کے لیے آپ رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے تھے، آپ اپنی ذاتی زندگی میں اسے استعمال میں لا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس مال کو لا کر کے غریبوں کے درمیان، فقیروں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں جو مال ہے، جو اپنے ضرورت کے مال ہیں، ہم اسے استعمال کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کریں، کیونکہ میرے بھائیو یاد رکھو آپ کا جو مال ہے یہ دنیا کے اندر جو آپ نے استعمال کیا، جو کھا لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، وہی آپ کا مال ہے۔ جو ایک بڑی عمارت، ایک بڑی بلڈنگ آپ نے کھڑی کر دی، وہ آپ کا مال نہیں رہے گا۔ آپ کی زندگی میں لوگ کہیں گے یہ فلاں کا گھر ہے، 10-20 سال تک آپ کے نام کے ساتھ اس بلڈنگ کو یاد کیا جائے گا، جب بھی کوئی آپ کا پتہ پوچھے گا آپ کے نام کے ساتھ اس بلڈنگ کی تصدیق کی جائے گی، لیکن جیسے ہی 30 سال 40 سال 50 سال کا عرصہ گزرے گا، آپ کا نام ختم ہوگا، آپ کے اولاد میں سے کسی کے نام کے ساتھ وہ بلڈنگ جانی جائے گی، ختم ہو گیا مال آپ کا۔ جو عمارت آپ نے اپنی محنت سے، اپنے خون اور پسینے سے تعمیر کی تھی، اس پر نام تو کس کا لیا گیا؟ 30-40 سال جب تک آپ زندہ ہیں، فلاں کی عمارت ہے، فلاں کی بلڈنگ ہے، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے گئے، 30-40 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ بھول جائیں گے کہ کس کا گھر ہے، آپ کے اولاد کے ناموں کے ساتھ اس کو جانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں غافل نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تو یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن جب ہم تھوڑا اور آگے آتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی سخاوت اور فیاضی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے اس بات کی مثال پیش کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس مال ہو نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے اتنا خلوص دیا ہے، اتنا خلوص دیا ہے کہ اگر ہم نیکی کا ارادہ کر لیں تو نیکی کے راستے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر وہ
آج لوگ بہانے کرتے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بھائی ہمارے پاس ابھی مال نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھروں میں مال کی بڑی قلت ہے، آمدنی بہت کم ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں لوگوں کی طرف سے سننے میں آتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے، میرے پاس 5 روپے میں نے دے دیا تو اس کی کیا قیمت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک ایسے صحابی کا جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ خلوص دیا تھا، اتنا زیادہ جذبہ دیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے پر خرچ کرنے کا جب ارادہ بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کیا کہ اے لوگوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال دو۔ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں 30,000 کی تعداد میں مسلمانوں کی لشکر جرار کو تیار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے کر کے آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف مال لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ غریب صحابی، یہ ایسے صحابی، ایسے نادار صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اہل و عیال کی ایک لمبی قطار کھڑی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خرچ کرنے کا تو حکم دے دیا ہے، مال تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں کیا خرچ کروں، کیا دوں میں اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ اسی وقت ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں آج رات بھر مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا۔ نیت کر لی دل کے اندر، نیت جب کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو آسان بنا دیا۔ ایک یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پوری رات کام کرتے رہے، پوری رات کنویں سے پانی نکال کر باغات کو سیراب کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس یہودی نے 2 سا کھجور ان کو مزدوری کے طور پر دے دیا۔ یہ صحابی رسول وہ مزدوری کا سامان، وہ قیمت اور وہ قیمتی شے لے کر کے اپنے گھر حاضر ہوتے ہیں۔ 1 سا کھجور اپنے بیوی بچوں کو دے دیا اور 1 سا کھجور لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مال دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، اس مال کو جتنے بھی دیے ہوئے صدقات اور مال ہیں ان کے اوپر پھیلا دیا جائے، ان کے اوپر پھیلا دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر منافقین کی ایک جماعت بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا یہ 1 سا کھجور لے کر کے حاضر ہوئے ہو، ہم اتنے میں کہاں سے جنگ کر سکتے ہیں، کچھ زیادہ دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا مذاق اڑایا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ والذین لا یجدون الا جہدہم، میرے وہ بندے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال تو نہیں رکھتے، ان کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کا جذبہ ہوتا ہے، ان کا اخلاص ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے، یہ وہ بندے ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ان منافقوں نے میرے نیک بندوں کا مذاق اڑایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا صحابی ہیں، دینے کے لیے زیادہ کچھ مال نہیں تھا۔ جنگ تبوک کا وہ موقع جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال دے دیا، عمر فاروق نے اپنے گھر کا نصف مال دے دیا۔ یہ صحابی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا یہ جو 1 سا مال ہے یہ تمام مال و اسباب میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں
5 لاکھ کا کام ہے، 10 لاکھ کا کام ہے، 10,000 نہیں لکھائے تو بے عزتی ہوگی، 5,000 بھی نہیں لکھائے تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر روز آنا 300 روپے کی آمدنی آپ کی ہے، اس میں سے 150-200 روپے بھی آپ نے لکھا دیے، دے دیے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی پسند آئی، آپ کا خلوص پسند آ گیا، تو یہ نیکی کتنی بڑی اللہ کی نظر میں ہو سکتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ دو اللہ کے راستے میں جتنی طاقت ہے اس استطاعت کے بقدر دو، یہ مت سوچو کہ اللہ نے ہمیں کروڑ پتی نہیں بنایا تو کہاں سے ہم کروڑوں خرچ کریں۔ یہ صحابی ہے، کچھ نہیں تھا، خلوص تھا ان کے پاس، اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ، چاہے وہ 1 روپیہ خرچ کریں، 2 روپیہ خرچ کریں، اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے اس مال کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ من این اکتسبہ، اے میرے بندے یہ مال کہاں سے کمایا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جواب ہم اس وقت دے پائیں گے جب ہم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا ہوگا۔ اگر اس مال کو ہم نے یوں ہی ضائع کر دیا، جمع کرنے میں اپنا وقت برباد کر دیا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے قدم اس وقت تک ہل بھی نہیں سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اللہ کے سامنے 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دیں، 5 چیزوں کے بارے میں بتا نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اپنی عمر کو کہاں بتایا، اپنی جوانی کو کہاں بتایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم میں نے تجھے دیا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال کو ہم خرچ کہاں کریں؟ وہ مصارف کون سے ہیں جہاں ہم خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تعمیر مساجد میں بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ تعمیری کام چل رہا ہے، لمبا خرچہ ہے، اپنے استطاعت کے بقدر جو بھی ہے ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ، ابھی اس مسجد کا جب کام چل رہا تھا، صفائی ہو رہی تھی، کتنی محنت پڑتی ہے، وہ لوگ جو بیچارے مزدور ہیں جو گھروں کو تعمیر کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کد و کاوش کرتے ہیں، تب جا کر کے چمکتا دمکتا ہوا ایک بلڈنگ اور چمکتی دمکتی ہوئی ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی ایک بلڈنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین آفر دیا ہم کو، فرمایا جس نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے۔ گھر تعمیر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پوری ایک مسجد اکیلے تعمیر کروائی، ہم نے اس میں تھوڑا بھی تعاون کیا، تھوڑی بھی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، آپ کے گھر کو اللہ جنت کے اندر تعمیر کرے گا۔ فضیلت ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے کہ علم نافع کی نشر و اشاعت میں بھی اپنا مال ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہر سال چاہے عید کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، شادیوں کی تقریب ہو، اپنے کپڑے مہنگے سے مہنگے خریدے جائیں گے، فون ہر سال تبدیل کیا جانا ہے، 2 سال میں 1 سال میں فون بدلنا ہے، اپنے گھر میں جو گاڑی استعمال ہو رہی ہے وہ گاڑی بھی تبدیل ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی چیزوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں جو ضائع اور برباد ہونے والے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ تصریف کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تبذیر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر لگاؤ، علم نافع کی نشر و اشاعت کریے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3۔ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ بتایا۔ دیکھیے مرنے کے بعد ایک آدمی کے درجات میں کبھی کبھی بلندی جب ہوتی ہے تو اسے
احساس ہوتا ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے درجات بلند کیسے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں دیکھو تم نے پیچھے اپنے صالح اولاد چھوڑی تھی جو تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، دیکھو تم نے لوگوں کو علم نافع سکھایا تھا جس کا ثواب تمہیں پہنچ رہا ہے، دیکھو تم نے اپنے پیچھے یہ مال بطور صدقہ چھوڑ دیا تھا، یہ کنواں کھدوایا تھا، یہ بور لگا دیا تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور تم کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے درجات میں بلندی کرتے جائیں گے، اور یاد رکھیے مرنے کے بعد ہمارے رجسٹر تو بند ہو جاتے ہیں، نام اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد کا ثواب، یعنی وہ دعا کرے تو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا صدقۃ جاریہ، کچھ کر دیا ہم نے اپنی طرف سے، کچھ خیر کا کام کر دیا، رفاہی کام کر دیا، عوام الناس فائدہ اٹھا رہی، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور تیسرا نیک اولاد ہم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اس کا بھی فائدہ اللہ رب العالمین ہمیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج اگر ہم اپنے اس ملک کی بات کریں، ہمارے اس ہندوستان کے اندر بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی آس پاس اگر ہم لوگوں کا جائزہ لے لیں، کتنے ایسے بیچارے لوگ ہیں، بزرگ لوگ جن کی عمریں 50 سال 60 سال 65 سال کی ہے، بچے نہیں ہیں ان کے پاس، یا بچے ہیں تو گھروں سے نکال دیا ہے، گھروں سے باہر کر دیا ہے، بھیک مانگ کر کے بیچارے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں، ان کا ساتھ دیں، ان کو کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ مال کی محبت ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی بھائیوں، ہمارے سامنے کوئی مجبور آدمی نظر آ جائے اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، اسے سرزنش نہیں کرنی چاہیے، جو بھی ہو سکے اپنی طرف سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ابھی مسجد سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، نیچے جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، باہر نکلتے وقت ایک بوڑھی عورت بیچاری روزانہ وہاں نیچے بیٹھی رہتی ہے، ہمارے مصلیان ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار میں نے 1 مہینے قبل اس عورت سے پوچھا کہ اماں مسئلہ کیا ہے، آپ اس طریقے سے باہر اس عمر میں کیوں مانگ رہے ہو، جس عمر میں آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، جس عمر میں آپ کے پاس اولاد ہے تو اولاد آپ کی خدمت کرنا چاہیے تھا، کیا مسئلہ ہے آپ مانگتے پھر رہے ہو؟ اس بوڑھی عورت نے جو جواب دیا میرے بھائیوں کلیجہ منہ کو آ گیا، دل پریشان ہو گیا کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا یہ حال ہے کہ اپنے گھروں میں کتے پالنے کے لیے بچے راضی ہیں، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جانوروں کو پالنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ اگر گھر میں ہیں تو ان کو گھر سے باہر نکالیں گے، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آئیں گے۔ میرے بھائیو آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے، سماج کہاں جا رہا ہے کہ جانوروں کو پالنے کے لیے دل کے اندر انسیت ہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، انہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے دل کے اندر جگہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے کچھ لوگ اگر نظر آئیں، سردی کا موسم ہو، ایک چادر بھی ان کو ہدیہ دے دیں، کپڑا بھی ان کو ہدیہ کر دیں۔ ایک عورت اور جو ہے شکر نگر آپ جاتے ہوں گے معلوم ہے، ایک عورت کو مستقل میں دیکھتا تھا، روڈ کے کنارے بیچاری چاہے بارش کا موسم ہو سردی کا موسم ہو بستر لگا کر کے وہی سو جاتی، صبح وہی اٹھتی تھی، بیٹھی رہتی، کوئی لا کر کے کھانا دے دیا کھا لیتی تھی، پریشان حال، اکیلے، کوئی سہارا نہیں۔ ایسے بے سہارے لوگوں کی مدد کرے، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی تعاون کریں، ان کو نظر انداز مت کریں۔ اگر ایسے لوگوں کی ہم خبرگیری کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ میرے بھائیوں یہی چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کا رفاہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جو تو نے مال ہمیں عطا فرمایا ہے اے اللہ وہ مال ہمیں فتنے میں نہ ڈال سکے، اے اللہ اس مال کے فتنے سے یا اولاد کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، اے اللہ ہم میں سے
جو لوگ پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، آمین تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔